سانحہ گل پلازہ 30 زندگیاں نگل گیا، لاپتہ افراد کی تعداد 83 ہو گئی۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا عمل جاری، ملبے سے ملنے والی ابھی تک صرف 7 لاشوں کی شناخت ہو سکی۔ سول ہسپتال میں لاشوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے دینے کا سلسلہ جاری۔ پولیس سرجن کے مطابق ملنے والی کئی لاشیں ناقابل شناخت حالت میں ہیں۔ ریسکیو آپریشن میں تقریباً 1 ہفتہ لگنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام نے ابتدائی تحقیقات میں تخریب کاری کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ گل پلازے کے ساتھ والی عمارت کی دیوار توڑ دی گئی۔ پلازے میں رہ جانے والوں کی زندگی کی امید دم توڑنے لگی۔ اور کوئٹہ میں بنس روڈ پر واقع اچک زئی پلازے میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف۔ پلازے میں 200 سے زائد دکانیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا بسیرا حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان، M5 ملتان سے روہڑی تک معطل۔ دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ چین پاکستان کا مخلص دوست ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہے۔ زراعت پاکستانی معیشت کا مرکزی جز، پاکستان میں زرعی صلاحیت لامحدود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا ہماری 65% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ حالیہ برسوں میں کامیابیاں حاصل کی، ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ دنیا کو درپیش چیلنجز کے باوجود چین تسلی بخش نمو حاصل کر رہا ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ سفارتی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے، پیداوار بڑھا کر جدید زراعت میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک برطانیہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ جین میریٹ کا سانحہ گل پلازے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سعودی عرب میں اسپیئرز آف وکٹری مشق 2026 کا انعقاد، پاک فضائیہ کا ایسولا بلاک 52 کا دستہ مشق میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ دستے میں ہوائی اور زمینی کرو بھی شامل۔ مشق میں سعودی عرب، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ کی فضائی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کی توجہ جدید الیکٹرانک وارفیئر آپریشنز پر مرکوز ہے۔ پاک فضائیہ کی شرکت علاقائی اور عالمی عسکری تعاون کی عکاس۔ مدارس اور مساجد کے امور باہمی مشاورت سے حل ہوں گے، حکومت پنجاب اور مدارس بورڈز میں اتفاق رائے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں معاملات کو افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا عزم کیا گیا۔ حکومت نہ تو مدارس کے نظام میں کسی قسم کی مداخلت چاہتی ہے اور نہ ہی دینی نصاب میں تبدیلی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن کے عمل کو جلد مکمل کرنے، تمام فیصلے باہمی مشاورت، اعتماد اور اتحاد کے ساتھ کرنے پر اتفاق۔ عامہ کے لیے اعزازیہ درست سمت میں قدم قرار دیا گیا۔ شادی کے وقت دی گئی سلامی ہمیشہ بیوی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے تو بیوی سے سلامی مت لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی کے خلا کے بعد جہیز تنازع کیس میں ریمارکس، بیوی کو مکہ یا تھپڑ مارنا ٹارچر سمجھا جاتا ہے، ذہنی تشدد کو نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ عورتیں جتنا کمپرومائز کرتی ہیں، مرد ان کے مقابلے میں 1% بھی نہیں کرتے۔ اگر عورت سے علیحدگی ہو گئی ہے تو اس کو عزت سے رہنے دیں۔ جادو ٹونا کرنے والا 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ جیل جائے گا۔ سینٹ میں پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا۔ ترمیم میں تعزیرات پاکستان میں نئی دفعہ 297 الف شامل کی گئی ہے۔ بل کے مطابق جادو ٹونا یا اس کی تشہیر کرنے والے شخص کو 6 ماہ سے 7 سال تک قید ہوگی۔ جرم کے مرتکب شخص کو 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ سینٹ میں سول
سروینٹس ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ بل میں کہا گیا کہ صوبوں کے شیئر سے خواتین کو 10 اقلیتوں کو 5% کوٹا دیا جائے گا۔ قتل کے 3 ملزموں کو 15 سال بعد بری کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ملزمان منیر احمد، ذوالفقار عرف کالا اور نصیر احمد کو بری کرنے کا حکم۔ قتل کا واردات 2010 کو ضلع لودھرا میں ہوئی تھی۔ استغاثہ کے مطابق تینوں ملزم موقع پر موجود تھے اور مشترکہ نیت سے فائرنگ کی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ موقع واردات پر گواہوں کی موجودگی ثابت نہیں ہوئی۔ گواہوں کے بیانات میں سنگین تضادات پائے گئے۔ میڈیکل رپورٹ بھی عینی شہادت کی مکمل تائید نہیں ہوتی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس صلاح الدین پنہور، جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پاکستان میں شبان کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم شبان بدھ 21 جنوری کو، شب برات 3 فروری بروز منگل کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا۔ وزارت مذہبی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔